الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ سندھ میں بہت اولیاء ہے، پنجاب میں بھی بہت اولیاء ہے، ہر جگہ پر میرے آقا کے عاشق موجود ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں پر کو نہ خوف ہے نہ غم، وہ لا خوف ہیں۔ ایک بزرگ ہے سندھ میں جس کا نام ہے حضرت فولاد فقیر، وہ ذات کے شر تھے۔ وہ ایک بار راستہ لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس جو گلے میں پہنا ہوا تھا ڈھول تھا۔ ڈھول وہ اٹھاتے ہیں جس کو سندھی میں ہم کہتے ہیں منگن ہار۔ وہ اٹھا کے آ رہا تھا تو حضرت صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ ڈھول اٹھا کے آ رہے ہو اور تمہاری ذات کیا ہے، کون ہو؟ اس نے کہا میں ذات کا سید ہوں۔ تو حضرت فولاد فقیر نے رحمت اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ ایک سودا کرے گا میرے ساتھ؟ اس نے کہا کیا سودا کروں؟ اس نے کہا تم مجھے یہ ڈھول دے دو، میں تمہیں قرآن پاک دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ تو حضرت فولاد فقیر نے قرآن پاک دے کر اور ڈھولک اسے لیا۔ یہ بات لوگوں کو پہنچی، سب ناراض ہوئے کہ قرآن پاک جو ہے دے کر اس نے ڈھولک لیا ہے، اس نے ہماری دل آزاری کی ہے۔ تو حضرت فولاد فقیر رحمت اللہ علیہ پر کیس داخل کر دیا۔ جب کیس کی ان کو جج نے بلایا، فریادی بھی آئے، حضرت فولاد فقیر بھی رحمت اللہ علیہ صاحب وہاں پر آئے۔ تو فولاد فقیر سے جج نے کہا کہ تم نے قرآن پاک دے کر ڈھول لیا ہے اور تم پر یہ جو فریادی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس نے ہماری مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت فولاد فقیر شر نے جج کو بتایا کہ جج صاحب میں نے اس کے پاس ڈھولک دیکھا، جب میں نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں سید ہوں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سید کا کام تو یہ ہے کہ یہ تو اپنے جن کی اولاد ہیں، ان کی جو اپنے آقا ہیں، ان کے نانا ہیں، ان کی جو ملکیت ہے وہ قرآن شریف، اس کو یہ سنبھالیں، یہ ڈھولک کیوں اٹھاتا ہے؟ تو اس لیے میں نے اس کو قرآن شریف دیا، خود میں نے اسے ڈھولک لیا کہ یہ سید ہے، اس کا کام ہے قرآن پڑھنا۔ اب مجھے جج صاحب تم بتاؤ کہ یہ میں نے گستاخی کی یا اچھا کیا، یہ کیا میں نے غلط کیا ہے؟ تو سب حیران رہ گئے، جو فریادی تھے وہ بھی شرمندہ ہوئے اور جج نے بھی جو ہے ان کو عزت سے جو ہے آزاد کر دیا۔ تو اللہ والے، اللہ کے بزرگ جو ہیں، ولی جو ہیں، ان ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ یہ عام لوگ جو ہیں یہ ولی کو کیا پہچانیں گے؟ یہ نہیں پہچان سکتے۔
ولی اولیاء تحت قبائی، یہ اللہ کی قبا میں چھپے ہوتے ہیں، ان کو اہل نگاہ دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس نگاہ ہو، روحانیت ہو، جن کے پاس فیض ہوتا ہے، ولی ہوتے ہیں جو خود ولی کو پہچانتا ہے۔ باقی یہ دنیا والے تو وہ تو دنیا والے تو کبھی ان کے خلاف جو ہے ان کو اللہ کیا کیا کہہ دیتے ہیں، وہ پھر دنیا والے پھر اپنی آخرت برباد کرتے ہیں، اللہ والے تو اپنے آقا کے عشق میں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں، قبر میں، قیامت میں، کیونکہ جس طرح نبی دنیا میں جانے کے بعد بھی نبی ہوتا ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی ہمارے نبی ہیں۔ باقی ہمارے نبی کی امت سے جو ولی ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے، اور ولی جو ہے اولیاء یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ پھر بھی ولی رہتے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ولی ہیں۔ تو اللہ پاک ہر مومن کو اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائے، ان کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہر مومن مسلمان کو اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ کو مجھے ہر وقت کثرت سے درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔